فَيُعْتَبَرُ حَالُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ. یہ بات چل رہی تھی تو آخری جز کا اعتبار ہوگا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدُ مَا يَحْتَمِلُ الْانْتِقَالَ السَّبَبِيِّ إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ. تو آخری جز کو دیکھیں گے کہ جس کے بعد اور کوئی جز نہ بچے. اس آخری جز میں اس کی کیا حالت تھی؟ بالغ ہو گیا تھا تو آ گئی نماز ذمے پہ، مسلمان ہو گیا تھا تو ذمے پہ احکام اسلام آ گئے، عقل ٹھکانے آ گئی تو ذمہ داری آ گئی، جنون سے یہ صحیح ہو گیا تو گویا کہ آ گئی ذمہ داری. اگر آخر وقت میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی تو ختم. مسافر ہے مقیم ہو گیا آخری میں تو مقیم ہے، آخری وقت میں مسافر ہو گیا تو مسافر ہے. آخری جز کا اعتبار کیا جائے، سببیت اس کا پیچھا کر رہی تھی مستقل طور پہ، پیچھا کرتے کرتے آخر اس مقام تک پہنچ گئی. وَالْإِقَامَةِ وَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ. اس آخری وقت میں محیض کی کیفیت آ گئی تو نماز ساقط. آخری وقت میں یہ سلسلہ محیضیہ ٹوٹ گیا تو نماز لازم. اگرچہ اسے 5 منٹ میں نہ غسل کیا جا سکتا ہے نہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن قضا آ گئی ذمے پہ. وہ طہر عند ذالک کا طہر آ گیا تو لازم نماز، طہر ختم ہو گیا تو ختم. ويعتبر صفة ذلك الجزء في الصحة والفساد في الأداء والقضاء، فإن كان ذلك الجزء صحيحا كما في الفجر وجب كاملا. اب اگر جزء اخیر میں سے نماز شروع گئی اسی کا اعتبار ہے الاعتبار بالخواتین. کیا کہتے ہیں؟ الاعتبار بالخواتین. خواتین ہے، خواتین نہیں. اخیر میں کیا ہے؟ میم ہے. الاعتبار بالخواتین. فرنگیوں کی طرح نہیں کہ الاعتبار بالخواتین ہے کہ لیڈیز اینڈ جینٹس. ہمارے غلام ترجمہ کرتے ہیں، کیا کر ترجمہ کرتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اس لیے کہ لکیر کے فقیر ہیں. حالانکہ اسلام میں رجال جو ہیں مقدم ہیں، حضرات تو خواتین کہنا چاہیے، لیکن یہ غلام ہے تو غلام کو ہر حال میں تابعداری دکھلانی ہوتی ہے. اگر یہ حضرات خواتین کہتے تو کیا وہ آتے اس کا غلط بات ہے، لیکن نہیں، یہ غلامی کا اپنا مزاج ہے. غلام جو ہے طریق غلامی میں ہی آسودگی محسوس کرتا ہے. رہے غلام رہے 100 سال تک ان کے جو ہے بے دام غلام اور خرید شدہ ٹٹو رہے ان کے 100 سال غلامی کی، 100 سال اور رچی بسی آج تک ایک ایک ناخن تک. وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ. تو اس جزء اخیر کا اعتبار ہوگا، اعتبار بالخواتین ہوگا. یہ بتا رہا تھا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا كَمَا فِي الْفَجْرِ وَجَبَ كَامِلًا. جزء اخیر کو خاتمے کو دیکھا جائے گا اور تمام امور میں یہی الاعتبار بالخواتین. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ مرتے وقت اس کو کلمہ پڑھا دو، ترغیب دو، کلمہ پڑھ. من کان اول کلام لا الہ الا اللہ وآخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے کلام شروع کیا ماں باپ نے اولاً سب سے پہلا کلام کلمہ پڑھایا، اور پھر جب جانے لگا اس وقت تو ماں باپ نہیں تھے، بہرحال اسرائیل بابا سامنے تھا، لیکن کلمہ بارش کی فطرت میں شرست میں گندھا ہوا تھا تو آٹومیٹکی طور پہ خود ساختہ کلام آ گیا کلمہ زبان پہ. تو دیکھیے اعتبار خواتین کا ہے تو جنت جائے گا. خدا نے خواستہ کسی نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے تھے اور اخیر وقت میں کلمے سے انکار کر لیا تو سارا کیا کرا ضائع، ساری عمر کی عبادات ضائع، کفر پہ گیا. اس لیے کہتا الاعتبار بالخواتین. تو خاتمے میں دیکھیں گے جزء اخیر جو ہے وقت کا وہ صحیح ہے یا ناقص ہے. اگر جزء اخیر کامل تو قضا کامل. کیا ہے اس پہ؟ قضا کامل ہے. اور جزء اخیر ناقص تو اسی طرح اس پہ ذمہ ناقص. اعتراض الفساد فی الصلاۃ بالطلوع والغروب. اب فرماتے ہیں اگر اعتراض کر لے. کون سے اعتراض؟ اردو والا.
اعتراض کر کے فساد برپا کر دیا، بیجا اعتراض کر کے نماز میں فساد برپا کر دیا، صحیح بات ہے؟ اور کیسا اعتراض کیا؟ طلوع پہ اعتراض کیا، غروب پہ اعتراض کیا، صحیح ہے؟ یہ معنی صحیح ہو جائے گا؟ کاف وان خامسہ کیا کہتے ہیں، ان کی خبری کیا کہتی ہے، اور دماغ کا کیا فیصلہ ہے؟ اعتراض فسادی نے کیا طلوع کے وقت میں، غروب کے وقت میں، اور ایسے وقت میں اس کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، بالخصوص بعد میں کرتا۔ صحیح ہے بزرگ؟ ترجمہ صحیح نہیں؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو عجیب آدمی اعتراض لکھا ہوا ہے۔ یہ اعتراض تمہارا وہ اردو والا نہیں ہے، وہ اعتراض ہمارا سوال کے ہے، اور یہ اعتراض کے معنی پیش آ جانا کیا ہے؟ ہاں، یہی وجہ ہے جلالین شریف میں آپ پڑھو گے تو وہاں کلام ہوتا ہے تو بیچ میں وہ کہتے ہیں آیت کے ساتھ مختصر سی تفسیر، پھر کہتے ہیں ھذا اعتراض۔ یہ کیا ہے؟ اعتراض ہو گیا۔ اور ٹاپو کیا اعتراض ہو گیا؟ پیچھے والا بیٹھا ہے جی، ہاں کیا اعتراض ہو گیا؟ ہم نے کیا ابھی ترجمہ کیا اعتراض کا؟ ابھی ترجمہ کیا اعتراض کا، کیا معنی کیا؟ ہاں ابھی 1 منٹ پہلے ترجمہ کیا اعتراض کا۔ اعتراض ہو گیا، کیا آ گیا سامنے؟ بیٹھا ہوا ہی ہے، اور بھی اس کے ساتھی ہے، 3-4 ساتھی ہیں، نہ پوچھو کسی سے بھی، ورنہ افسوس ہی ہوگا۔ تو جلالین والا کہتا ہے ھذا اعتراض، کہتے ہیں ایسے ٹاپوں پہ مجھے اعتراض ہے جو خامسہ میں بیٹھے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چل رہا، ان کو اعتراض کا معنی بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اعتراض کو نہیں سمجھتے تو پھر آگے اور کیا سمجھیں گے؟ تو ان کے بیٹھنے پر ان کو اعتراض ہے۔ تو وہ جہاں فرماتے ہیں ھذا اعتراض، وہ جملے معترضہ لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ ہاں، جس کا تعلق نہیں ہوتا سیاق و سباق سے، ان کی زبان میں، جلالینی زبان میں۔ یہاں اعتراض الفساد فی الصلاۃ، پیش آ جانا فساد کا نماز میں، بالطلوع والغروب۔ اگر دوران صلاۃ میں یہ طلوع کا وقت ہو گیا، دوران صلاۃ میں غروب کا وقت ہو گیا، تو چاہیے کہ نماز، دونوں نمازیں فاسد ہوں، یہ عصر کی نماز بھی اور فجر کی بھی، لیکن باریک فرق اور لطیف امتیاز قائم فرمائیں گے۔ فَإِذَا تَرَدَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، جب سورج نے اعتراض کر لیا، یعنی سامنے آ گیا طلوع کر کے، تو کہتے ہیں بطل الفرض، سورج نے جب اعتراض کر لیا، سامنے آنے لگا اور چڑھنے لگا، تو بطل الفرض۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ فَاسِدًا كَمَا فِي الْعَصْرِ يَسْتَأْنِفُ بِوَقْتِ الْإِحْمِرَارِ۔ دیکھیے جزء اخیر وہاں کامل ہے، فجر میں کیا ہے؟ وہاں کامل ہے، وہاں یا تو وقت فجر ہے اور یا پھر ختم، تو اس کے بعد وقت مکروہ ہے پھر۔ اور یہ کہ وہ ہے کہ وقت طلوع اور غروب ہے، جو اوقات مکروہ ثلاثہ ممنوع، ثلاثہ میں کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں کہتے ہیں اس طریقے بطل الفرض، یا تو جزء صحیح جزء کامل ہے اور یا پھر بالکل ہی وقت ختم۔ تو اس لیے اگر اس دوران میں سورج نکلا، سورج کے نکلتے ہی اور طلوع کرتے ہی وقت صحیح نکل گیا، وقت صحیح نکل گیا، اس کے بعد وقت بچا ہی نہیں، تو اس لیے بطل الفرض، فرض جو ہے اپنے وقت سے خارج میں ادا کیا جا رہا ہے، اور نیت اس نے ادا کی گئی تھی، نیت کیسی کی ہے؟ ادا کی، تو اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر وقت کا اخیر جز جو ہے وہ بالکل صحیح سالم نہیں بلکہ فساد زدہ ہے، تو گویا ادا بھی اس کے ذمے پہ فاسد ہے، اس پہ ادا بھی
اس جز فاسد کے ساتھ ملا کر جب یہ نماز کی وہ ایک ابتدا اور آغاز کرتا ہے تو اس نے نماز جز فاسد میں شروع کر دی. کیسے جز میں؟ فاسد میں وقت فاسد ہے، کمزور ہے، اس میں بالکل پیلاہٹ آ چکی ہے اور سورج تقریباً ختم ہو رہا ہے، تیزی تمازل کوئی نہیں رہی، معمولی سردی ہے، تو وقت ہو گیا مکروہ اور کمزور. پھر اس وقت کا آخری جز بھی ایسا ہی کمزور اور مکروہ ہے. تو کہتے ہیں ایسے کمزور اور مکروہ ناتمام وقت میں اگر نماز کی ابتدا کر لی گئی تو اس کو یوں چلاتے رہو، کیونکہ جز اخیر ویسے بھی فاسد اور فاسد تھا، تو ابتدا بھی ایسی کمزور ناقص ناکارہ اور فاسد سی ہے. تو اب اس دوران میں جب پہلے سے ہی کمزوری، پہلے سے ہی ذوق اور اضمحلال ہی چل رہا تھا، پہلے سے ہی اندمال ہی چل رہا تھا، اسی اضمحلال اور اندمال کو قدر اور کمزور کر دیا اور اس کو ختم کر دیا، مار ہی دیا بالکل. اس طرح کے سورج مر گیا بالکل. تو سورج کے پڑتے ہی جو ہے کہ وہ اوقات فاسدہ کے فاسد جو حصص تھے، اجزاء تھے، وہ بھی مر گئے. تو کہتے اس کے باوجود نماز نہیں مرے گی. سمجھتے ہو بات کو؟ جیسے کہ فجر میں وہاں بطل فرق بالکل مر گیا، ایسا نہیں ہو گیا. یہ باریک فرق ہے، لطیف فرق ہے جو فقہائے احناف دریافت کرتے ہیں، اور کسی کی دریافت میں یہ فرق نہیں آیا، ایسی باریکی میں نہیں گئے. جب نہیں گئے تو اس لیے وہ سب ان کے دشمن ہو گئے اور کہتے ہیں دیکھو یہ دیوانگی دیکھو، یہ پاگل پنا دیکھو، سورج طلوع کرتا ہے فجر میں تو کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑھے گا، اور وہی سورج ہے اب غروب کرتا ہے عصر میں تو یہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، نماز جاری رہے گی. اس کو چیزاں بنا کر یا ایک احمقانہ بے وقوفانہ حوالہ جان کر اور یا بالکل ٹھپ والا کوئی حوالہ پہلی جان کر ان کے سر تھوپتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. اور یہ اس لیے کہ انا سواداں لما جہلو، وہ جاہل اس باریکی لطافت تک پہنچ نہیں سکے تو اس لیے بھی جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہوتی اس کے انکار ہی کرتا. دیکھو وہیں کا نظارے کا جو فاسن کے محفل عصر یستانف فی وقت الاحمرار، تو وہ کمزور وقت میں اور پیلے وقت میں بالکل ناقص وقت میں بھی نماز کی بنا قائم کر سکتا. یستانف کے معنی نماز کی بنا کر سکتا ہے تو وجب ناقصاً، تو اس کے ذمے بھی نماز آ گئی ناقص والی، اس لیے کہ سبب ناقص، سبب پیلا ہے جبکہ سبب بالکل ہرا بھرا ہونا چاہیے تھا اور اب بالکل پیلا ہے. وجب ناقصاً، واجب ہی اس پہ نماز ناقص ہو گئی وقت ناقص میں، ظرف ناقص میں، برتن ناکارہ میں. فَيَتَعَدَّى بِصِفَةِ النُّقْصَانِ، تو اس کو اسی طرح نقصان کے ساتھ چلا سکتے ہو. حاصل کلام یہ تو اس طرح نقصان کے ساتھ ادائیگی ہو جائے گی ناقص و ناکارہ قسم کی. وَلَا يَلْزَمَ عَلَى هَذَا، جب ہم نے یہ پیش کیا تو کسی غیر مجلد کو ایک بڑا موٹا سا سوال سوجا، بینچ کے سر سے بڑا موٹا سوال سوجا اس کو کہ ٹھیک ہے جناب، پہلے تو یہ کہ آپ کی یہ منطق بہرحال ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ہماری سمجھ تو شترانے والی ہے تو اس لیے اس میں یہ بات نہیں آتی. تو شترانی کے جبڑے میں اس طرح علم اور فن کی باریک لطافتوں کے چند زیرے یہ کیسے دکھائی دیں گے، کیسے محسوس ہوں گے؟ یہ تو اصول کے وہ باریک زیرے ہیں، زیرے جو زیرے کو لوگ دریافت کرتے ہیں، اور یہ زیرے فرمایا اس شتر کے جبڑے میں محسوس ہوتے ہیں. کیا خیال ہے، محسوس ہوتے ہیں یا نہیں؟ ہاں کو پتہ ہی سے ہوائی نہیں لگی محاورے کی، تو اس لیے بیٹھے ہوئے کہ کیا بات ہونے لگی. تو زیروں کے دریافت کردہ زیرے سمجھتے ہو، وہ کسی شتر کے جبڑے میں محسوس ہوں گے، ہاتھی کے جبڑے میں اور یا شتر کے جبڑے میں کہتے ہیں زیرہ محسوس ہوتا ہے.
ہاں تیرے جبڑے میں نہیں ہوتا تو ظاہر ہے اس کے جبڑے میں کیا محسوس. ایک زیرہ تو بھی تحلیل کر لیتا ہے, پتہ نہیں چلتا. زیرہ بہت ڈالتے ہیں ماشاءاللہ, تیرے لیے سالن بناتے ہیں, 16 مسالے ڈالتے ہیں اس میں. تو 8-10 زیرے صوفی تحلیل کر لیتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پھر اتنا بڑا جبڑا ہو تو کہتے ہیں اس طریقے سے یہ غیر مجلد کا جبڑا شتر کا اور یہ فیل والا جبڑا ہے, تو اس میں اس طریقے سے لطافت اور باریکی فقہ کے یہ چند زیرے کیا محسوس ہوں گے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں فرق نہیں آتا, یہ باریک زیرے جو ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتے. تو اس کے بعد ایک سوال ڈال دیا بڑا ہی موٹا تازہ, جیسے اس کا موٹا سر موٹا دماغ, ایسے ہی ایک موٹا سا سوال ایک چھوٹے سے غیر مجلد نے پیش کر دیا. کیا ہے وہ؟ وَلَا يَلْزَمَ لَا هَذَا مَا إِذَا ابْتَدَعَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ ثُمَّ مَدَّوْا إِلَىٰ غَرْبَتِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ. اس نے سوال کیا جناب اگر کسی ہمارے غیر مقلد نے نماز شروع کر لی اور وہ الٹ میں چلتے ہیں تو اس لیے نماز شروع کر لی, اس نے ابتداء العصر عصر کی نماز شروع کر لی, اور ان کا عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3:30 4 بجے وہ اذان دے دیتے ہیں. 4 بجے وہ تاب وصل کی اذان دے دیتے ہیں, 4:15 بجے جماعت ہو جاتی ہے, اور پھر نکل آتے ہیں اپنی داڑھیوں کو ہوا دیتے ہیں, بڑی بڑی داڑھیوں. تو کہتے ہیں ایسی صورت میں یہ اعتراض کیا کسی غیر مجلد نے نماز شروع کر لی ابتداء العصر فی اول الوقت ہی, اس وقت میں تو شروع نہیں کرے گا, اتنا بہادر نہیں ہے, اتنی پکی اس کی ریا نہیں. ہاں شروع کر لی کوئی ہمارے وقت کے مطابق, فی زمانہ جیسے 5:30 پونے 6 بجے شروع کر لی, اور جب شروع کر لی تو نماز وہ آگے چلاتا رہا, اس کو مزہ آ گیا اور یا غرق ہو گیا, مستغرق ہو گیا, اس طریقے سے نماز میں اور نماز کے شغل میں خشوع خضوع کی کسی وادی میں کھو گیا. جب کھو گیا اس طریقے سے یہاں تک کہ سارا وقت جو ہے وہ اس نے مصروف کر دیا نماز میں, اس طرح کھائی در کھائی میں پھرتا رہا, گھومتا رہا, سارا وقت لگا دیا اس نے, یہاں تک کہ پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام والے نے اپنا ترانہ شروع کر لیا اور گانا شروع کر لیا, تو پھر یہ حواس میں آ گیا ہو یہ تو دوسرا وقت شروع ہو رہا ہے. تو اب یہ سلام پھیرنے لگا جزء فاسد کے ساتھ. کیسے؟ جزء فاسد کے ساتھ, وہ پیلے وقت میں, مکروہ وقت میں, ناقص وقت میں. اب یہ گویا کہ نماز اپنی پوری کرتا ہے تو وقت سالم وقت ناقص سارا کا سارا اس نے گھیر لیا اپنی ایسی جاپانی نماز میں, گھیر لیا. جب گھیر لیا فرماتے ہیں ایسی صورت میں تو لا الہ فرماتے ہیں الہ غربت الشمس وانه لا يفسد, تو کہتے ہیں نماز فاسد نہیں ہوتی, لأن الشرع جعل له كالشغل كل الوقت بالاداء. تو کہتے ہیں چاہیے یہاں نماز فاسد ہو کیونکہ ابتدا اس نے صحت میں کی ہے, بڑے اچھے وقت میں کی ہے, اور یہاں پھر فرمایا اس طریقے سے اس کی ابتدا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سورج اس میں غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو گیا تو چاہیے کہ یہ نماز اس کی فاسد ہو, اس لیے کہ ابتدا اس کی ہوئی ہے صحت میں کامل وقت میں اور امتحان ناقص میں ہوئی, تو چاہیے کہ یہ نماز اس کی فاسد ہو. فإنه لا يفسد, کیوں فاسد نہیں؟ لأن الشرع جعل له حق الشغل كل الوقت, شریعت طیبہ نے اس کو یہ حق دے رکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر ایسی نماز ادا کرنا چاہتا ہے صلاۃ شغلیہ, اور وہ صلاۃ شغلیہ ایسی ہے کہ پورے کے پورے وقت کو گھیر لے نماز میں, یہ شریعت کی جانب سے اجازت ہے. کوئی صوفی اگر پورے وقت کو نماز میں گھیرنا چاہتا ہے, ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور اس نے ظہرانی نماز ایسی تبدیل کر لی کہ جناب عصر کے وقت جب وقت عصر شروع ہونے لگا تو اس نے اپنا اس طرح گویا کہ سلام پھیر لیا ظہرانی سلام.
جعل له حق شغل كل وقت بالاداء فجعل ما يتصل به من الفساد بالبناء عفوا. تو اس لیے آپ ایسی صورت میں کل وقت میں اکثر حصہ صحیح تھا، کل وقت میں اکثر حصہ صحیح تھا. تو ما يتصل به من الفساد، تو تھوڑا سا حصہ اخیر میں 15-20 منٹ جو فساد والے، ناقص وقت والے، پیلے وقت والے آگے، بالبناء عفوا، ان کو معاف کر دیا، وہ ضمن میں اور ذیل میں، اور اس کی ادا پوری صحیح ہو گئی، اس کی ادا پوری ہو گئی، عصر کی نماز اس کی صحیح ہو گئی. لأن الاعتراض عنہ، کیونکہ اس پیلے وقت سے، ناقص وقت سے بچنا مالک بارے کا صلاح متعذر. نماز بھی پڑھے وہ ایسی نماز جو عظیمت والی نماز ہو، کامل ترین نماز ہو، پورے وقت کو گھیرنے والی نماز ہو. تو یہ نماز عظیمت والی ہے، بڑے درجے والی، بڑے جذبے والی ہے، بڑی للہیت والی ہے، اور فنا فی صلاحیت والی ہے. یہ صلاۃ میں فنا ہے، اس طرح بہترین مصلی ہے. تو ایسا پھر ناممکن تھا. لأن الاعتراض عنہ، کہ اس پیلے وقت سے ہم بالکل بچائیں نماز کو، اور نماز ہم پڑھیں پوری والی، کامل ترین والی. مالک بار علیہ الصلاۃ، نماز پڑھیں ہم، اور کیسی پڑھیں؟ اس لیے دیکھا علی وجہ العظیم، عظیمت کے ساتھ. عظیمت کے معنی پورے وقت کو گھیر کر اور کامل والی، صحیح سالم والی نماز ادا کر سکیں. یہ متعذر ہو رہا تھا، وقت ہی پورا نہیں مل رہا تھا، اور نماز اس طریقے سے عظیمت والے بن سکتی تھی. حالانکہ عظیمت والی نماز چاہیے کہ بنے اگر وہ چاہے. اما اذا خلا الوقت عن الاداء، تو کہتے ہیں یہ پورے وقت کو گھیرے گا، اس کا جواب ہو گیا. تو ہم کہیں گے ہم نے اس فاسد والے اور کمزور ناقص والے وقت کو عفو کر دیا. ہم سمجھتے سارا وقت صحیح اور اس کی نماز صحیح. ہاں کہتے ہیں جس وقت میں یہ پورے وقت کو نہیں گھیرتا. اما اذا خلا الوقت عن الاداء، وقت کا وافر حصہ ادائیگی سے خالی ہے، فالوجوب یضاف الی کل الوقت، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں پھر وجوب کی اضافت کی جاتی ہے کل وقت کی جانب. کل وقت میں صحیح والا بھی، پیلا والا بھی سب شامل ہے. لزوال ضرورت الداعیت عن الکل الی الجزء، اس لیے کہ ایسی صورت میں لزوال ضرورت الداعی عن الکل، کہ اب وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی جس کی ضرورت کی بنا پہ ہم کل کو گھیر رہے تھے، الی الجزء، جز کی جانب آ گئے. فوجب بصفت الکمال، تو اس لیے نماز آ گئی، فرمایا فرض کے طور پہ کامل بن کر. فلا يتعدى بصفت النقصان فی الاوقات الثلاثه المکروہہ بمنزلۃ سائر الفرائض، جو اس کے ذمے پہ آ گئی قضا، یعنی تو قضا کرے گا، لیکن فرمایا ایسے اوقات مکروہہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہم صحیح سالم اجزاء کو دیکھتے ہیں. وہ اس پہ قضا جو لازم کریں گے تو قضا صحیح کامل والی ہوگی. ٹھیک ہے، حکم متاخر ہوتا گیا، اخیر وقت کے جز تک جو پورا ہو گیا تھا، حکم آ گیا تھا، پھر وقت نکل گیا. لیکن اب جو ادا کرے گا یہ کل والی نماز اثر کی، تو کیا پیلے وقت میں ادا کرے گا؟ نہیں، بلکہ کامل وقت میں، صحیح سپید وقت میں ادا کرے گا. فوجب بصفت الکمال، تو واجب جو ہو گئی نماز اس پہ فرض ادا کردہ، وہ کامل ہی فرض ہو گئی. فلا يتعدى بصفت النقصان، تو اب ممکن نہیں کہ اس کو ادا کیا جا سکے ان اوقات میں جو فاسد اوقات ہیں. اور وہ فرمایا طلوع غروب و نصف النہار کے اوقات بمنزلۃ سائر الفرائض، تمام فرائض کی طرح. تو اس لیے فرماتے دونوں باتوں کا جواب، پورے وقت کو گھیر لے تو پھر آپ کیوں نہیں کہتے جناب نماز اس کی فاسد، اور یا پورے وقت کو نہیں گھیرتا اور اس نے ادا نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے ذمے پہ قضا آ گئی، پھر بھی آپ کہتے ہیں قضا وہ صحیح وقت میں کرے گا. اور حالانکہ قضا میں سببیت آخری جز تک منتقل ہوتی گئی، اس کو مخاطب کرتی رہی، اس کا پیچھا کرتی رہی، وہ یہاں تک کہ یہ وقت سے نکل گیا، وقت پیچھے رہ گیا، اور اس نے کوئی اس میں نماز ادا نہیں کی. تو ایسی صورت میں اب جب بعد میں قضا کرے گا تو بھی کس طرح کرے گا؟ صحیح سالم وقت میں کرے گا.
حالانکہ چاہیے جب وہ ادا اس کا پیچھا کرتے کرتے بالکل اخیر میں بالکل مکروہ اور کمزور ناقص وقت تھا تو چاہیے کہ اس پہ قضا بھی ویسی ناقص ہو جیسے اخیر کو دے. فرمایا نہیں ایسا نہیں. فوجہ بصفت الکمال، جب اس کے ذمے پہ فرض کی قضا آئے گی تو کامل ترین طور پہ آئے گی. جو ایسا ہے تو فلا يتعدى بصفت النقصان في الاوقات الثلاثه، تو اس لیے وہ قضا شدہ اعمال جو وقت کی پیلاوٹ تک غروب تک ادا تو نہیں کر سکا لیکن اس کے بعد ادا کرنا شروع کر لے گا اور ادا گویا کہ یہ کرے گا تو ایسی صورت میں پھر وہ وقت صحیح اور کامل نہیں کرے گا، نہ کہ اوقات ناقصہ فاسدہ ثلاثہ میں، کیونکہ اکثر ہی اجزائے صحیحہ کو دیکھا جاتا ہے اور اقل قلیل ناقص کو پھر نہیں دیکھیں گے. یہ اکثر حکم الکل والی بات ہے. یہاں تک یہ بات ہو گئی. فرمایا جس کے لیے جو مقید بالاوقات ہیں ان کے لیے وقت ظرف ہوتا ہے اور اس کی ادا کے لیے وقت شرف بھی ہوتا ہے اور ایجاب کے لیے وہ سبب بن جاتا ہے. تو پہلے افعال مطلق وقت، پھر مقید بالوقت میں یہ اعمال آ گئے. پھر آگے فرمایا مزید بتائیں گے جو مقید بالوقت میں دوسرا وہ ہے کہ جس کے لیے وقت معیار بنایا گیا ہے اور اس کے لیے وقت ظرف نہیں. معیار میں تو اس کی قسم بنائیں گی. یہ چلو یہاں تک پڑھ لیے، سمجھ لو یہ اہم بات. آگے معیار ہے، پھر معیار کی کوئی تفصیل ہے آگے. پھر ادا اور قضا کی بات پھر آگے. ان مثالوں کو اور اعتراضوں کو سمجھ لو اچھی طرح.